فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے محترم اور بابصیرت سامعین کی خدمت میں سیدہ طاہرہ عباس جعفری پروردگار کے لطف و کرم کے باعث امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب توحید مفصل جلد نمبر 3 اور 4 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جلد 1 اور 2 کر چکی ہوں۔ آج ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا صادق کو آپ کی ولادت باسعادت کا تحفہ آپ ہی کی کتاب پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ مولا قبول فرمائے اور ہمیں اور ہمارے مرحومین کو جزائے خیر عنایت کریں، آمین الہی آمین۔ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے پروردگار، ائمہ اطہار اور آپ تمام سامعین سے معافی کی طلبگار ہوں کہ اگر پڑھنے کے دوران نادانستہ یا روانی کے باعث کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تلفظ کی ادائیگی میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ تمام سامعین صرف نظر کریں گے۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام توحید مفصل جلد سوم لیکچر نمبر 3، ترجمہ حدیث مولانا سید محمد ہارون زنگی پوری مرحوم صاحب نے کی ہے۔ سائنسی تشریحات محمد علی سید صاحب کی۔ تعداد اشاعت 1000، اشاعت اول 2012، اشاعت دوم 2 جنوری 2022، سرورق فضہ علی سید۔ زیر اہتمام قرآن اینڈ سائنس ریسرچ فاؤنڈیشن پاکستان، زہرا اکیڈمی پاکستان کا ذیلی ادارہ۔ کمپوزنگ سسٹم گرافکس، پرنٹر الرزاق پرنٹر۔ شرف انتصاب محمد علی سید صاحب کی طرف سے آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی شیخ مفصل ابن عمر کے نام، جنہوں نے ان علوم کو اپنے آقا اور مولا سے براہ راست حاصل کیا۔ امام علیہ السلام کی موجودگی اور نگرانی میں اس کلام کو اپنی انگلیوں اور قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل کیا، اور اس دور میں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ علم لدنی کیا ہوتا ہے، اللہ رب علیم و خبیر نے ایسے موقع پیدا کر دیے کہ علوم و محمد و آل محمد کے ان گراں بہ سچے موتیوں کو دنیا کے سامنے دوبارہ پیش کرنا آسان ہو گیا، جو زمانوں اور زبانوں کے بدلنے سے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ توحید مفصل کہ یہ 3 کتابیں کل کا محض ایک جز اور علم لدنی کی صرف ایک جھلک ہے، لیکن مشرق سے مغرب تک کے سائنسدانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ گزشتہ سارے زمانوں میں سائنس نے جو کچھ کیا، صاحبان ذکر اور ولیان امر نزول قرآن کے زمانے ہی میں ان علوم کو بیان کر چکے تھے۔ اگلا صفحہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت اور شب و روز کے عدلتے بدلتے رہنے میں عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے غرض ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں
اور بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے، تو نے یہ سب کچھ یعنی اس عظیم بے قرار کائنات کو بے سبب پیدا نہیں کیا، تو بیکار کاموں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 89، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ ہر چند کے اپنے اپنے وقت پر عدم سے وجود میں لایا اور مختلف المزاج اشیاء کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا اور ہر چیز کو مخصوص مزاج خصوصیات عطا کیں اور ان کی صورتیں اور شکلیں معین کیں۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر نے کشادہ ہوائیں، وسیع اطراف یعنی مختلف سمتیں اور آسمان سے ٹکرانے والی ہوائیں پیدا کیں۔ جلد نمبر 3، توحید مفصل، لیکچر نمبر 3، اور اس کا موضوع ہے زمین اور آسمان۔ صفحہ نمبر 5 ہے اور فہرست ہے اس صفحے پر۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 7 پہ توحید مفصل، پروفیسر جمیل حسن کاظمی صاحب کا تبصرہ ہے، ڈائریکٹر ہیں ISPA کراچی یونیورسٹی کے۔ صفحہ نمبر 9 پہ توحید مفصل اور اس کا تبصرہ ہے پروفیسر بدر الدجا خان، سائنس رائٹر ہیں یہ۔ صفحہ نمبر 13 ہے، اس حدیث کے راوی جناب مفصل ابن عمر جوفی، خدمات و منزلت۔ صفحہ نمبر 17 پر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو کا پس منظر، مفصل ابن عمر کی زبانی۔ صفحہ نمبر 21 ہے اسرار کائنات۔ اب صفحہ نمبر 22 ہے، باب شروع ہو رہا ہے نمبر 1 اور اس کا عنوان ہے آسمان و زمین۔ صفحہ نمبر 33 ہے، باب نمبر 2 ہے اور اس کا عنوان ہے سورج کی حرکت کے فائدے۔ صفحہ نمبر 41 ہے، باب نمبر 3 ہے اور اس کا موضوع ہے چاند ستاروں پر گفتگو۔ صفحہ نمبر 50، باب نمبر 4 اور اس کا موضوع ہے سیاروں اور ستاروں کی مختلف رفتاریں۔ صفحہ نمبر 59، باب نمبر 5 اور اس کا موضوع ہے آسمانی اجسام کی تیز رفتار گردش۔ صفحہ نمبر 68، باب نمبر 6 اور عنوان ہے رات دن کے اوقات اور فائدے۔ صفحہ نمبر 76، باب نمبر 7 اور عنوان ہے ہوا کی حکمتیں۔ صفحہ نمبر 85، باب نمبر 8 اور عنوان ہے زمین اور پتھر۔ صفحہ نمبر 95، باب نمبر 9 اور عنوان 4 عناصر۔ صفحہ نمبر 105، باب نمبر 10، عنوان آگ بھی ضروری اور اس کا محدود رہنا بھی۔ صفحہ نمبر 112، باب نمبر 11، باران رحمت اس کا عنوان ہے۔ صفحہ نمبر 122، باب نمبر 12، عنوان ہے پہاڑوں کے فائدے۔ صفحہ نمبر 128، باب نمبر 13، عنوان ہے نباتات کی دنیا۔ صفحہ نمبر 140، باب نمبر 14، درختوں میں اللہ کی نشانیاں اس کا عنوان۔ صفحہ نمبر 148، باب نمبر 15، عنوان ہے پھلوں اور پھولوں کے پودے۔ صفحہ نمبر 156، باب نمبر 16، کھجور کے درختوں میں نر اور مادہ۔ یہاں یہ لیکچر نمبر 3 ختم ہو رہا ہے۔ آئیے صفحہ نمبر 7 پر ہیں اب ہم، اور یہاں پر توحید مفصل کے بارے میں پروفیسر جمیل حسن کاظمی جو ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ پلانٹری ایسٹرو فزکس کراچی یونیورسٹی کے، ان کا تبصرہ۔ وہ کہتے ہیں توحید مفصل نامی اس قدیم کتاب کا تذکرہ برادر گرامی محمد علی سید صاحب نے کم و بیش 2 سال پہلے مجھ سے کیا اور اس کی سائنسی تشریح کے حوالے سے مدد کرنے کو بھی کہا تھا، لیکن میں اپنی بے پناہ مصروفیات کے سبب اس طرف پوری طرح توجہ نہ کر سکا۔ یہ سارا کام محمد علی سید صاحب نے تنہائی سر انجام دیا۔ فون پر ان سے میرا رابطہ رہا، لیکن در حقیقت میں عملی طور پر اسلامی علوم کے اس خزانے کو دریافت کرنے میں محمد علی سید صاحب کا ہاتھ نہیں بٹا سکا۔
اب یہ کتاب کمپوز ہو کر میرے سامنے ہے اور میں اس کتاب کو جس جگہ سے پڑھنا شروع کرتا ہوں تو ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ ہم تو یہی پڑھتے اور پڑھاتے رہے ہیں کہ اسرار کائنات پر غور و فکر اور قوانین فطرت کو جاننے اور سمجھنے کا آغاز آج سے کم و بیش 300-400 سال پہلے مغرب کے ممالک میں ہوا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان لیکچرز کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں آج تک جو کچھ پیش رفت ہوئی اس کی بنیادیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام دوسری صدی ہجری یعنی آج سے 1250 سال پہلے ہی استوار کر چکے تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ کائناتی اسرار جن کے بارے میں سائنسدانوں کو حتمی طور پر گزشتہ صدی کے آغاز تک کچھ معلوم نہیں تھا، ان کا احوال دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی اس کتاب یعنی توحید مفصل میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ میری گزارشات کے ثبوت میں اس پوری کتاب میں بکھرے ہوئے ہیں اس پوری کتاب میں بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے ان کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود اس کتاب کا باریک بینی سے مطالعہ کیجیے اور سائنس کی علوم تاریخ کے تناظر میں کھلے دل کے ساتھ اس پر غور فرمائیں تو حقیقت خود آپ پر آشکار ہو جائے گی۔ محمد علی سید نے جس قدر جافشانی کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان سائنسی لیکچرز کی سائنسی تشریحات پیش کی ہیں وہ بلا شبہ قابل ستائش ہیں۔ اس کتاب کی 3 جلدوں میں بہت سارے علوم پر گفتگو کی گئی ہے۔ محمد علی سید صاحب نے روایتی کتابیں لکھنے والوں کے برعکس کلام امام کی ہر تشریح پر محنت کی ہے، کتابوں کے حوالے درج کیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ان علوم کے ماہرین سے الگ الگ ملاقاتیں کر کے ان تشریحات کو مستند بنایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کو سائنس کی دنیا میں کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں اس پر گفتگو کی جائے گی اور سائنسدان اس کتاب کے مندرجات کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں گے، اس لیے کہ توحید مفصل یقیناً ایک ایسی کتاب ہے جو مغرب کی سائنسی ترقی کے مقابلے میں مسلمانوں کو روایتی احساس کمتری سے باہر نکلنے کی بھرپور طاقت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں جو سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ اس عہد میں بیان کیے گئے ہیں جب سائنس کی اصطلاح ایجاد ہونے اور سائنسدانوں کے پیدا ہونے میں ابھی بہت سی صدیاں باقی تھیں۔ جہاں تک یونان کے فلسفیوں کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جن علوم کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، یونان کے فلسفی ان میں سے بعض علوم کے بارے میں سرسری معلومات رکھتے تھے اور بعض علوم کے بارے میں یکسر کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس قدیمی کتاب کا سائنسی انداز میں اس قدر صوری اور معنوی حسن کے ساتھ پیش ہونا اللہ رب العالمین کے فضل و احسان کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ محمد علی سید صاحب کی اس تحقیقی کام پر انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروفیسر جمیل حسن کاظمی۔ صفحہ نمبر 9 پر ہیں ہم، اور یہاں پر توحید مفصل کے بارے میں تبصرہ کیا ہے پروفیسر بدرالدجا خان، جو کہ ایک سائنسی رائٹر ہیں۔ محمد علی سید صاحب سے اس خاکسار کا تعارف ان کی انتہائی مقبول اور معلوماتی سائنسی اور طبی کتاب جسم کے عجائبات کے حوالے سے ہوا تھا۔ پھر ان کی تازہ تصنیف DNA جسم کی کتاب ہدایت سے استفادہ کا موقع ملا۔ اب ان کی تازہ تالیف توحید مفصل پیش نظر ہے، جو دراصل امام جعفر صادق علیہ السلام کے چند دروس کا ترجمہ ہے۔ توحید مفصل کی ان 3 جلدوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے 3 لیکچرز یعنی دروس کا ترجمہ اور ان کی آسان زبان میں جدید سائنسی معلومات کی روشنی میں تشریح اور توضیح پیش کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان 3 دروس میں ایک نہیں بلکہ بہت سارے سائنسی علوم زیر بحث آئے ہیں، مثلاً فلکیات، طبیات، کیمیا، ارضیات، جغرافیہ، موسمیات، حیاتیات، حیوانات و نباتات، زراعت، فعلیات یعنی فزیولوجی اور علم الابدان یعنی اناٹومی وغیرہ۔
آج کا دور تخصیص اسپیشلائزن کا ہے اسپیشلائزیشن کا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم، سائنسدان یا محقق بھی کسی ایک مضمون کے بھی تمام گوشوں پر مکمل دسترس نہیں رکھتا اور نہ ہی رکھ سکتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کسی ایک خاص مضمون کے کسی ایک مخصوص موضوع یا شعبے پر دسترس حاصل کرتے ہیں، لیکن اب سے 13 صدیاں قبل کسی ایک عالم کا اس قدر متنوع موضوعات پر علم کے دریا بہانا اور ایسی معلومات فراہم کرنا کہ جن کی جدید سائنسی ترقی اور تحقیق کی روشنی میں بھی نفی کرنا ممکن نہیں ہے، یہ سب کچھ بظاہر بعید از عقل محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ درجہ اور مقام اور مرتبہ بلا شبہ کسی ایسے امام ہی کو حاصل ہو سکتا ہے جن کے نانا خاتم الانبیاء ہوں اور دادا شہر علم کا دروازہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس تیسرے درس میں طبیعیات، کیمیا، ارضیات، موسمیات، فلکیات اور ان کے ذیلی موضوعات یعنی زمین و آسمان، آگ، پانی، ہوا اور مٹی یعنی عناصر یا جواہر اربع، بارش، پہاڑ، کرۂ ارض، سورج، چاند، خلا میں ستاروں کی گردش، سیاروں اور کہکشاؤں کی حرکت اور ان کی مختلف رفتاریں، اجرام فلکی کو تیز رفتار گردش، زمین کی محوری اور مداری گردشیں، روز و شب، دن اور رات کا بننا اور موسموں کے تغیرات کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، 21ویں صدی میں بھی سائنس کے میدان میں اس قدر پیش رفت، ترقی اور تحقیق کے باوجود امام کے کلام میں کہیں کوئی سقم نظر نہیں آتا۔ یہاں ایک بات کا اعادہ ضروری ہے کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید، فرقان حمید ہو یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا فرمودات ائمہ علیہم السلام ہو، کلام میں علماء ہو، ان کا موضوع سائنس نہیں ہوتا، لیکن وہ سائنس سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی آخری کتاب کا موضوع بھی سائنس نہیں بلکہ انسان ہے۔ اگر کہیں سائنسی حقائق بیان بھی کیے گئے ہیں تو وہ انسان اور کائنات کے حوالے سے ہیں، اور یہ بھی ایک مستند امر ہے کہ کبھی بھی سائنسی علوم میں ایسے حقائق یا قوانین دریافت نہیں ہو سکیں گے جو قرآنی تعلیمات کے خلاف ہوں یا قرآن میں اس سائنسی قانون اور ضابطے کے خلاف کچھ نظر آئے۔ اگر کبھی بھی تا قیامت ایسی صورت واقع ہوئی تو وہ سائنسی حقیقت نہیں، سائنسی واہمہ ہوگی۔ اسلام کے اولین دور کے ائمہ یا علماء نے سائنس کے حوالے سے اگر کچھ بیان فرمایا ہے، وہ مظاہر فطرت کو سمجھانے کے حوالے سے ہے اور اصل مقصد کو اجاگر کرنا ہے۔ زور اس پر ہے کہ اس پوری کائنات کی تخلیق میں ایک نظم، ضابطہ، قاعدہ اور قانون پوشیدہ ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں اور فراست ہے۔ انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ ان مظاہر فطرت پر غور و غوص اور تدبر اور تفکر کرے، اور اس کے نتیجے میں وہ پروردگار عالم کی یکتائی کا اقرار کرے۔ اپنے لیکچر سورج کی حرکت کے فائدے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس قدر صراحت اور وضاحت سے فلکیات کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مفصل، یہ تمام سورج، چاند، ستارے ایک خالق یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور قاعدے جاری کیے ہیں، یہ سب اس کے پابند ہیں۔ یہ نہ ان قوانین سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ کبھی سستی دکھاتے ہیں۔ یہ سب قوانین فطرت کے مطابق خربوں سال سے اسی طرح اپنے طے شدہ وقت اور مقام کے مطابق طلوع اور غروب کرتے ہیں، تاکہ نظام کی بقا کے لیے جو ضروریات ہیں وہ زمین کو فراہم کر سکیں۔ اس کی ایک مثال تو یہی آفتاب کی حرکت ہے، جس کے سبب پورا نظام شمسی اپنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح آپ علیہم السلام نے پہاڑوں کے فائدے جس طرح بیان فرمائے ہیں، ان سے آج کی جدید ارضیات بھی انحراف نہیں کرتی۔ پہاڑوں کے فوائد یہ ہیں: نمبر 1،
ان پر برف گرتی ہے جس سے ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ برف کے پگھلنے سے چشمے اور آبشار جاری ہوتے ہیں، دریا اور نہریں اس پانی سے بھر جاتی ہیں۔ نمبر 2، اسی پانی سے پہاڑوں پر اگنے والی جڑی بوٹیاں سیراب ہوتی ہیں۔ نمبر 3، یہ پہاڑ بے شمار اقسام کے جنگلی جانوروں کو اپنے غاروں اور دروں میں رہائش فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 4، قیمتی جواہرات اور معدنیات کی کانیں بھی پہاڑوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس خاکسار جیسے کم اور ناقص العلم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تجرے علمی سے مالا مال امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے امام کامل کے کلام پر اپنی کوئی رائے دے سکے یا اس پر کوئی تبصرہ کر سکے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ان دروس کے مطالعے سے اس خاکسار کے دل و دماغ پر امام علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ مزید واضح اور بلند ہو گیا۔ البتہ یہ احساس دل کو زخمی کیے دیتا ہے کہ جس قوم کے امام اور عالم پہلی اور دوسری صدی ہجری میں ہیں، سائنس کا اس قدر گہرا اور درست علوم اور شعور رکھتے تھے، اس قوم کو 21ویں صدی کے زمانے میں سائنس کے میدان میں بھی سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، اور تمام اقوام عالم کی سائنسی قیادت مسلم امہ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہی قوم آج سائنس کے میدان میں سب سے پیچھے نہ بھی صحیح تب بھی اقوام عالم کی پچھلی صفوں میں ضرور کھڑی نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنے خالق کی کتاب، اپنے پیغمبر کی تعلیمات اور اپنے ائمہ اور علماء کے علم و دانش سے فیضیاب ہوتے ہوئے سائنسی ترقی کا مشعل بردار بننا چاہیے۔ اس کتاب کی صرف ایک جلد یعنی زمین اور آسمان کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا درس پڑھ کر یہ احساس ہوا کہ ہماری مثال اس شخص جیسی ہے جس کی جیب ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ہو اور وہ شاہراہ حیات پر کاسہ گدائی تھامے دوسری قوموں کے آگے دستے طلب دراز کرے۔ بدرالدجا خان۔ یہ تبصرہ تھا بدرالدجا خان صاحب کا۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 13 پر، اور یہاں پر ہے اس حدیث کے راوی جناب مفصل ابن عمر جوفی، خدمات و منزلت، اور یہ تحریر کیے ہے۔ یہ حدیث مبارک جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر ہوئی توحید کے موضوع پر ایک طولانی روایت ہے۔ اس کے راوی مفضل ابن عمر جوفی کوفی ہیں۔ یہ حدیث اسی سبب سے توحید مفصل کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کا فارسی، فرانسیسی، انگریزی اور اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جناب مفصل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نہایت ممتاز شاگرد ہیں۔ جناب مفصل ابن عمر کا تعلق جوفی قبیلے سے تھا اور آپ کوفے کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ مفصل ابن عمر جوفی کوفی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ اپنے وقت کے نامور دانشمند اور بہت ہی بافضیلت اور باکمال شخصیت تھے۔ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مکتب علم سے درس اور معرفت حاصل کیا۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی محفل سے بھی فیض حاصل کیا تھا۔ جناب مفصل امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معتبر اور قابل بھروسہ اصحاب میں شامل تھے۔ دونوں اماموں کے نزدیک انہیں خاص الخاص مقام حاصل تھا، اور یہ حوالہ ہے قاموس الرجال صفحہ نمبر 9، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 93 اور 93 سے 101 تک یہ حوالہ ہے۔ اس میں مفصل ابن عمر کی منزلت کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اموال وصول کرنے اور خرچ کرنے میں دونوں اماموں کے وکیل تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، جب تم دیکھو کہ ہمارے دو شیعوں کے درمیان مال پر اختلاف ہوا ہے تو ہمارے مال سے رقم ادا کر کے یہ جھگڑا ختم کرا سکتے ہو۔ اور یہ حوالہ ہے مفصل امین امام۔ مفصل ابن عمر پہلی صدی ہجری کی آخری دہائی میں پیدا ہوئے۔
آپ نے 80 سال کی عمر پائی اور سن 2 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کی جو تالیفات ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ ہیں: توحید مفصل، کتاب الوصیہ، کتاب الیوم واللیل، علی الشرائع، کتاب الحلیج یعنی ہڑ، یہ کتاب حدیث حلیلہ کے نام سے معروف ہے۔ جناب شیخ طوسی نے اپنی رجال اور شیخ مفید علیہ رحمہ نے اپنی کتاب ارشاد میں جناب مفصل ابن عمر کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے عظیم اور مورد اطمینان اصحاب میں شمار کیا ہے۔ حشام ابن احمد سے روایت ہے، میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ذہن میں خیال تھا کہ میں حضرت علیہ السلام سے مفصل ابن عمر کے بارے میں سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم مفصل ابن عمر جوفی ایک عظیم اور نیک انسان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جملے کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا اور پھر کہا اس کے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ حوالہ ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 340 پر۔ عبداللہ بن فضل ہاشمی روایت کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ مفصل ابن عمر وہاں داخل ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مفصل، خدا کی قسم میں تمہیں دوست رکھتا ہوں اور تمہارے دوستوں کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اگر میرے تمام اصحاب وہ معرفت رکھتے جو تم رکھتے ہو تو کبھی بھی دو افراد میں اختلاف نہ ہوتا۔ مفصل ابن عمر نے عاجزی سے عرض کیا، فرزند رسول، میرا خیال ہے آپ نے میرا مرتبہ زیادہ بلند کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے، میں نے تمہیں وہی مقام دیا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرار دیا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 50 اور صفحہ نمبر 395۔ یہ تھا جناب مفصل ابن عمر کی شخصیت کا ایک سرسری سا جائزہ۔ جو حضرات جناب مفصل کی شخصیت، خدمات اور ان کی مقام و منزلت کے بارے میں تفصیل جاننا چاہیں تو وہ گوگل یا متعلقہ کتب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ علم الرجال کی ماہرین کے ایک گروہ نے جناب مفصل ابن عمر کی درخشاں شخصیت کو باوجود دھندلانے کی کوشش کی۔ جناب مفصل کی شخصیت کو متنازع بنانے کے پیچھے وہی سوچ کار فرما رہی کہ راوی کو مشکوک بنا دیا جائے تو اس سے مروی علوم آل محمد کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن اس کوشش میں خاک اڑانے والوں کے اپنے چہرے خاک آلودہ ہو گئے اور مفصل ابن عمر کی شخصیت علوم آل محمد کے نور سے مزید جگمگا اٹھی۔ ہمارے اس دعوے کی دلیل وہ کلام ہے جو مفصل ابن عمر نے امام علیہ السلام سے نقل کیا اور جسے آپ آئندہ صفحات پر ملاحظہ کریں گے اور ہمارے اس سے سماعت فرمائیں گے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب مفصل ابن عمر کی شخصیت سے یہ محاربانہ رویہ کیوں روا رکھا گیا؟ اس کا سبب وہ روایتی وراثتی مسلمان عابد و زاہد تھے جو ظاہری عبادات ہی کو مقصد زندگی سمجھتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مفصل ابن عمر جیسا توحید پرست تھا جو فرائض کی بجاوری اور ظاہری عبادات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ آثار کائنات میں غور و فکر بھی کرتا تھا۔ وہی غور و فکر جس کی دعوت قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں موجود ہے، جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی بناوٹ پر غور و فکر کرتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک تو نے یہ سب کچھ بے سبب پیدا نہیں کیا، تو پاک و پاکیزہ ہے۔ احادیث کی کتابیں اس غور و فکر کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ساتھ یعنی ایک لحظے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب ایک عابد جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو فرشتے اسے خوش آمدید کہیں گے اور اسے جنت میں لے جایا جائے گا، لیکن جب ایک عالم جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اسے روک لیا جائے گا۔ وہ سوال کرے گا کہ مجھے کیوں روکا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو اس لیے روکا گیا کہ آپ جتنے آدمیوں کو چاہیں شفاعت کر لیں اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہ حوالہ ہے نہج الصفحات، تالیف ابو القاسم پائندہ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، نہ تو انہوں نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار حکمت سے ضیاء حاصل کی اور نہ روشن علوم کے چکماق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے۔ یہ تو بس اس معاملے میں چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، عبادت یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر طویل نماز پڑھی جائیں یا لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور و تدبر کیا جائے۔ اور حوالہ ہے اصول کافی۔ جناب مفصل ابن عمر اسی غور و فکر کے عادی تھے، اسی لیے ان کے ذہن میں کب، کیوں، کیسے جیسے سوال پیدا ہوتے تھے۔ انہی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے علم و عمل اور دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر شاید انہی سوالوں کے سبب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ عزیز تھے، اور شاید اسی لیے اس زمانے کے بعض زاہد و عابد، بزرگ اور ظاہر بین افراد کے باطن میں مفصل ابن عمر جیسے نوجوان کے لیے وہ کیفیت پیدا ہوئی جسے حسد سے قریب تر کہا جا سکتا ہے۔ شاید یہی سبب رہا ہو کہ مفصل ابن عمر جیسے خدا پرست کے ساتھ ان کا رویہ بیشتر معادانہ ہی رہا۔ ایسا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن مفصل ابن عمر کل بھی علم حاصل کرنے والے اور اسے پھیلانے میں مصروف تھے، آج بھی کہیں نہ کہیں مصروف عمل ہیں اور آنے والے زمانوں میں بھی مصروف عمل رہیں گے۔